थैंक यू जनाब स्पीकर। यकीनन आज जो मुज़म्मती करारदाद हमारे दोस्तों ने लाया है, मैं अपनी जानिब से अपनी पार्टी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से इस ताज़ियती करारदाद जिसकी मैं भरपूर तरीके से मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ। यकीनन मलक उबैदुल्ला कासी साहब एक सियासी कारकुन थे और बरसों से हम एक दूसरे को जानते थे। जब हम यूनिवर्सिटी में थे वो हमसे सीनियर थे, वो पीएसएफ में थे, हम पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे और वो सन ऑफ द सॉइल है, इस कोयटा शहर के वो मालिक हैं। जनाब स्पीकर, 26 जून को मलक उबैदुल्ला कासी को मैन शारा कोयटा कुचला, वो जो ही घर से निकले हैं बिल्कुल मैन शारा के नजदीक उनको उठाया गया। 26 जून को उठाया गया और 5 अगस्त को तकरीबन 41 दिन के बाद उनकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली है और मैं खुद हॉस्पिटल कल गया। जिस तरह उस पे तशद्दुद किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसको भूखा रखा गया, उसको प्यासा रखा गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उनके सर पे चोटें आए, उनके शहादत का वाक़या हुआ। जनाब स्पीकर, इससे पहले आपको पता है कि 17 जून को कोयटा के मेन शहर में हमारे पार्टी के और सब कौमों के एक तवाना आवाज उस्मान खान काकड़ पर हमला किया गया। फिर 21 जून को उनकी शहादत होती है। उससे पहले कई ऐसे वाक़यात हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी होती है, जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वजीर दाखिला होता है, पुलिस होती है, उसकी बहुत सारी फोर्सेस होती है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि वो उनके खानदान वालों को तुफले तसलियां दे कि 72 घंटे में हम जो है ना मलक उबैदुल्ला को बाजियाब करेंगे, 6 दिन के बाद करेंगे, 9 दिन के बाद करेंगे, तारीख पे तारीख दी जा रही थी और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और जिसका यहां आज से 20-15 दिन पहले हम अपोजिशन ने यहां किया था। जनाब स्पीकर, ये जिसका कातिल कोई नहीं होता उसका कातिल रियासत होती है। ये खुद मुल्क के वजीर आजम जो बैठा हुआ है वो खुद इसके अल्फाज है। जनाब स्पीकर, अगर अभी किसी को पकड़ा भी गया है, जब वजीर दाखिला साहब दावा कर रहे हैं कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, लेकिन आपने तो मलक उबैदुल्ला कासी के लाश को आपने मलक उबैदुल्ला कासी को क्यों नहीं बचाया? इतनी बड़ी फोर्स, 70 अरब रुपए से जायद की रकम सिर्फ अमन व अमान पे हम लगाते हैं, अपने गरीब आवाम के वो सब कुछ छीन कर हम जो है अपने फोर्सेस को देते हैं, लेकिन उनमें इतनी कमाल नहीं होती है कि वो कोयटा के अंदर या आसपास के इलाके में उसको वो ढूंढ नहीं सके। लेकिन वो ढूंढना नहीं चाहते थे, वो उनके पास वो कसदन ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, उनके पास वो इसलिए जनाब स्पीकर हमने बारहा कहा है और कल जनाजे में भी बहुत सारे मुकर्रीन ने कहा था कि जो लोग यहां मुसल्लह होकर घूमते हैं, जिनके पास
مختلف اداروں کے کارڈ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہے، جو سماج دشمن عناصر ہے، جو لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو اتنے بڑے اہم بحث کو بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب سن نہیں رہے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا اہم سیاسی کارکن شہید ہوا، عثمان خان کاکڑ شہید ہوا، اس کا ہم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف وہاں اس کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے تحقیقات کی جائے، اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا، پولیس کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی کہ اتنی نااہل رپورٹ آ گئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اگر صرف 2-3 دن کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں، کتنے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں۔ پرسوں رات کو مغربی بائی پاس پر عبدالعلی چوک پر واقعہ ہوا، ڈکیتی ہوئی، لوگوں نے خود ہمت کر کے 2 چوروں کو گرفتار کیا، پولیس کے حوالے کیا۔ اسی طرح جناب اسپیکر، اس شہر میں کون سا ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے؟ اسماعیل کاکڑ شہید ہوا، اس کے قاتل آج تک جو جیولرز تھا اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اور نجیب اللہ اسحاق زئی شہید ہوا، اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ اور جناب اسپیکر، اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کٹ پتلی حکومت کے پاس، ان کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور روکے ان لوگوں کو جو بدماش ہے، جو سماج دشمن عناصر ہے، جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ زمین اس بیچارے نے، ملک عبید اللہ قاسی نے، اگر ان کے پاس کوئی زمین اس نے بیچی بھی تھی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس نے اٹھا لیا۔ تو آپ پہلے کارروائی کریں ان بدتخوروں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف، ان جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، تب جا کر کے ہم ملک عبید اللہ قاسی جیسے شریف لوگوں کو بچا سکیں گے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، یہ واقعات اور بھی ہوں گے، اور بھی یہ واقعات ہوں گے، کیونکہ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ملک عبید اللہ قاسی کو جس طرح شہید کیا گیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کی لاش کو کسی کے ہمت نہیں تھی کہ اس کو لاش کو کوئی دیکھ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت، وزیر داخلہ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آپ صرف پی ایس ڈی پی تک آپ محدود نہ رہے۔ جس دن 26 جون کو وہ اغوا ہوتا ہے، یہاں اس ہاؤس میں بندرباٹ ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ اور حکومتی وزراء بندرباٹ میں مصروف ہے، ادھر ملک عبید اللہ قاسی بیچارہ اغوا ہو رہا ہے۔ اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس میں حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ ملک عبید اللہ قاسی شہید ہوا۔ اگر حکومت اور اس کے ادارے صحیح طور پر بروقت کارروائی کرتے تو میں نے اپنے بیٹے کی مثال دی، 9 دن کے بعد پولیس آفیسر آیا، اس کو جو ہے نا 164 کے لیے وہ عدالت میں پیش کیا۔ یہ پراسیکیوشن ہے ان کا، یہ ان کا پراسیکیوٹر سسٹم ہے۔ اور اب بھی مجھے خطرہ ہے جن ملزمان کو یہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں یا کیے ہیں، غلط کمزور پراسیکیوشن کی وجہ سے وہ رہا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور یہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ پیسے بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتخوری میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے پھر واقعات ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے نا ملزم بری ہوتا ہے 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، پھر نہ تم نے کچھ کیا نہ میں نے کچھ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک عبید اللہ قاسی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہماری پارٹی ان کے خاندان کے ساتھ ہے، ان کے ورثاء کے ساتھ ہے، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان ڈکیتوں، ان چوروں، ان بدماشوں، ان سماج دشمن عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرے۔
اور ملک عبید اللہ قاسی کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ ملی شہید اور عثمان خان کاکڑ شہید کے قاتلوں کو بھی گرفتار کرے۔ جی شکریہ۔ ان کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے، اور حکومت یہ سوچنا چھوڑ دے کہ ہم نے جلسے جلوس کی، احتجاج کیا، کل ان کے چیلم کا عظیم شان جلسہ ہوگا، اس کے بعد سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جی شکریہ زہیر صاحب۔ تو میں مطالبہ کروں گا کہ ملک عبید اللہ قاسی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور شہید عثمان خان کاکڑ کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔